اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حرام کمائی سے حج نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے پر حرام کی کمائی ہے اور وہ حج کرنے جا رہا ہے اسی پیسے سے، تو اسے بہتر ہے کہ نہ جائے، کیونکہ حرام کے پیسے کا حج نہیں، کیونکہ حج جو ہے وہ تقریباً حلال کے پیسے کا ہے، اور حلال میں بھی اس والے حلال کے پیسے کا ہے جو بندے نے بامستقل ایمانداری کے ساتھ کمائی کی ہو، جو بندے نے بامستقل ایمانداری کے ساتھ کمائی کی ہو کا حرام پیسے کا حج نہیں ہوتا، اور نہ ہی حرام کی کمائی سے حج ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس کہیں سے حرام کا پیسہ آ گیا ہے، بامستقل الفاظ میرے یہی ہیں کہ حرام کی کمائی سے حج نہیں، اور نہ ہی حرام پیسوں کا حج ہے۔ تو آپ اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ اپنی کمائی کا دیکھنا بندے کے لیے لازمی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی کمائی پہ پہلے غور کرے کہ آخر اس کی جو کمائی ہے وہ کس طرح کی کمائی ہے۔ اگر اس کی کمائی حرام ہے تو بامستقل الفاظ صاف یہی ہیں کہ اس بندے کو حج ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، حج کا جو وقت ہے اسے ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تقریباً پہلے ہی شروعات میں ہی اپنا حج مکمل کرنے کے لیے حلال کمائی کرے، کیونکہ حج کا جو ارکان ہے وہ صرف ایک ہے۔ حج جو ہے وہ ٹوٹل ہی ایک ارکان ہے، حالانکہ حج میں الگ الگ ارکان ہیں، جیسے کہ نکاح میں 2 سے 3 سے 4 ارکان بتا دیے گئے ہیں، وہ یہ ایجاب اور قبول کرانا، مہر کرنا، اور بس یہی 2 ارکان ہیں جو مین سمجھے جاتے ہیں، اور 4 آدمی بیٹھ کر گواہی ہو جانا، دو آدمیوں کی گواہی ہو جانا، یہ 2-3 ارکان جو اس میں مین ہے، اور ایک نکاح ولیمہ ہے وہ سنت ہے۔ حالانکہ اس نکاح تک پہنچنے کے لیے کئی سارے فرائضوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ لڑکی پاک دامن ہو یا نیک ہو، یا پھر لڑکی کہیں ایسا تو نہیں ہے فاحشہ ہو یا بدکار ہو، ایسی تو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ضروری ہے کہ عقیقہ ہو، پاک دامن ہو، کہ پاک لڑکیاں پاک مردوں کے لیے۔ تو اس طرح سے ہی جو بہت سارے فرائض کے پوائنٹ ہے اسے پورا کرنے کے بعد بندہ حج کی طرف جاتا ہے، تو اس میں ایک فرائض یہ بھی ہے کہ بندہ حلال کی کمائی لے کر جائے۔ اگر بندہ حرام کی کمائی لے کر حج پہ جا رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا حج پہ جانے سے، اور نہ ہی اسے ضرورت ہے ایسے پیسوں سے حج کرنے کی۔ اسے چاہیے کہ بامستقل ایمانداری سے حلال کا پیسہ کمائے۔ تو حلال اور حرام کا جو جہاں پر مسئلہ نکل کر آ جاتا ہے کہ جی حلال اور حرام کا جو پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ حرام پیسے والا زندگی میں کامیابی نہیں پا سکتا جو حرام پیسے والے ہیں، اور حلال کا پیسہ اگر آپ کے پاس میں تو انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ کامیابی ہی نظر آئے گی۔ اسلام کے دائرے میں ہے یہ۔ تو صاف الفاظ یہی ہیں، حرام کی جو کمائی ہے اس سے آپ حج نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے تو آپ حرام کے پیسوں کا بھی حج نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا جو پیسہ ہے وہ حلال ہونا ضروری ہے، کیونکہ بندے کے لیے ساری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، وہ بھی فقیر پر نہیں، امیر پر، وہ جو صاحب حساب ہو، جس پہ صاحب حساب ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو چکا ہو کہ وہ حج کے جو پیسے ہیں انہیں بھی خرچ کر سکتا ہو، اور اس کے جو اگر کوئی پیچھے چھوڑ رہا ہے وہ جیسے کہ اہل و عیال ہو ان کا بھی خرچہ اگر وہ اٹھا سکتا ہے، تو ایسے بندے پر حج فرض ہے، اور حج کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پیسہ حلال لے کر جائے۔